اس الیکشن کے اوپر میں سمبریال کی عوام کو، پنجاب کی عوام کو اور پورے پاکستان کی عوام کو مبارکباد پیش کرنا چاہتی ہوں، اس لیے کہ اس ملک کے اندر جو ایک فتنہ فساد، گالی گلوچ، بدتمیزی اور جو ایک فساد کا نیریٹو تھا، اس کو پہلے جو تخریبی سیاست ہے اس کے ذریعے جو اس کے اندر پارٹیسپیٹ نہ کر کے اس کو فارغ کیا گیا، اور اس کے بعد الیکشنز جو ہیں اس کے اندر بھی مریم نواز صاحبہ کی جو ایک خدمت کی سیاست ہے اس کو لوگوں نے ووٹ دیا اور اس کو اپریشیٹ کیا۔ کل آپ نے بہت سارے سوشل میڈیا کے اوپر بھی بہت سارے کلپس دیکھے ہوں گے جہاں پر جو ایک جو اسپیسیفکلی یاد رہ گیا، ایک شخص نے قیدی نمبر 804 کی جو ہے وہ پہنی ہوئی تھی ٹی شرٹ، اور وہ نعرے نون لیگ کے لگا رہا تھا، اور اسے جب پوچھا کہ بھائی یہ کیوں کر رہے ہو، ووٹ کس کو دیا، اس نے کہا شیر کو۔ انہوں نے کہا جی کیوں؟ انہوں نے کہا کہ اس نے ہمارے لیے بہت کام کیا ہے، اور وہ آج بھی ہمارے گلی محلے صاف کرنے ہوں یا جو ہسپتال بہتر کرنے ہوں، ادویات دینی ہوں، یہ سب کام وہ ہمارے لیے کر رہے ہیں۔ اس لیے پھر وہ بزرگ لوگ تھے، چلا نہیں جا رہا تھا، لیکن وہ ووٹ ڈالنے کے لیے جو ہے وہ پولنگ سٹیشنز کے اوپر جو ہے وہ آ رہے تھے، اور ظاہر ہے لوگوں نے جو یہ ایک سوا سال کی جو ایک مریم نواز صاحبہ کی خاص طور پر پنجاب کی جو خدمت کی سیاست ہے اس کو لوگوں نے ووٹ دیا ہے، اور جو تخریب کار ہیں ان کے بیانیے کو جو ہے وہ ریجیکٹ کیا ہے، جو اداروں کے خلاف آج بھی جو ہے وہ برسر پیکار ہے، آج بھی اداروں کے خلاف گندی اور گھٹیا سیاست ہو رہی ہے، آج بھی جو ہے وہ خود ان کا جو قیدی جو ایک سرٹیفائیڈ بددیانت اور چور ہے، اس کی اور اس کی جو بنٹی اور ببلی کی جوڑی ہے، جس میں سرٹیفائیڈ جو ٹھیکیدار خاتون ہیں جو ہیروں کے کاروبار بھی کرتی تھیں اور باقی بھی، ان کو جو ہے وہ ریجیکٹ کیا ہے۔ یہ اتفاق نہیں ہے، یہ یقیناً وہ تمام محنت جو چیف منسٹر صاحبہ نے اس ایک سال سوا سال کے اندر کی ہے، یہ وہ رزلٹس ہیں جو سامنے آ رہے ہیں۔ لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ ایک جماعت ہے، اس کے ساتھ ایک دوسری بھی مل گئی ہے چھوٹی سی، جنہوں نے رونے دھونے کا ان کا ایک پرانا وتیرہ ہے، وہ ان کو اب تو نا ایک سیٹ پیٹرن ہے، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ پہلے یہ دندنائیں گے، پہلے کہیں گے ہم جیت گئے، 90% ٹرن آؤٹ ہو جائے گا، اکیلا ہماری پارٹی کو پڑھنا ہے، وہ واٹس ایپ کے اندر آتا ہے نا، گروپ کے اندر چل پڑتے ہیں، اور جو وہ بس ہم جیت گئے ہیں، اور ایگزیکٹلی جو ہے 2-2:30 بجے کے بعد ہلکی ہلکی موسیقی شروع ہوتی ہے رونے دھونے کی، 4-4:30 بجے پیک پہ چلی جاتی ہے، اور وہاں سے رونا دھونا پروگرام جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ تھوڑا سا اسکرپٹ بدل لیں۔ اب نا ہم بہت عجیب ہو گیا ہے، بہت ایک روٹین ہو گئی ہے، کچھ نیا کریں جس سے ہمیں لگے کہ کچھ نیا ہو رہا ہے۔ بائی دا وے، ان کے جو بہت سارے لوگ، وہ بہت سارے دن سے جو یوٹیوبر ہیں ان کے، وہ نکلے ہوئے تھے سروے کرنے کے لیے، ان کے سرویز بھی جو ہے وہ موجود ہیں، اور ایک اچھے بڑے صحافی ہوا کرتے تھے، آج کل جو ہے وہ ٹائیگر ہیں عمران خان صاحب کے، انہوں نے بھی ایک سروے کیا، اور ان کے اپنے سروے کے مطابق جو ہے مسلم لیگ نون جو ہے وہ بازی لے جا رہی تھی اور مسلم لیگ نون جیت رہی تھی۔ تو اس کے باوجود صبح صبح ان کو جو ہے واٹس ایپ کے اندر حکم ملا کہ آپ کہہ دیں کہ 90% ووٹ جو ہے وہ ان کو جا رہا ہے۔ تو 90% ووٹ کا عالم یہ ہوا کہ پچھلے جنرل الیکشن کے اندر ارشد وڑائچ صاحب مرحوم، میں ان کو بھی جو ہے وہ خراج تحسین پیش کرنا چاہتی ہوں، اور کل جب حنا ارشد صاحبہ نے وکٹری سپیچ کی اور جس طرح سے اپنے وہ والد کو یاد کر کے جذباتی ہوئی، مجھے بھی وہ وقت یاد آیا کہ یقیناً بیٹیاں جو ہیں وہ باپ کی کبھی کمزوری نہیں ہوتی، اور مریم نواز صاحبہ کے قافلے کے اندر بہت ساری خواتین کے اضافے سے یہ بات تو اب بہت کلیئر ہے کہ خاتون کو، پنجاب کی خاتون کو کمزور سمجھنا یا پنجاب کی خاتون کو جو ہے وہ کسی بھی طرح اس کو پیچھے رکھنا، یہ اب ممکن نہیں ہوگا۔ اور لیکن ابھی مجھ سے پہلے میں نے سنا ہے کہ ایک رونا دھونا پروگرام پریس کانفرنس کے نام پہ ہوا ہے، وہی پرانی سٹوری، وہی تھکا ہوا جو ہے وہ اسکرپٹ، لیکن اس کے اندر میں ایک بات ضرور، سلمان اکرم راجہ صاحب ایک بڑے اچھے وکیل ہیں، معزز وکیل ہیں، اس وقت وہ سیکرٹری جنرل ہیں ایک پارٹی کے،
اور اس فتنہ پارٹی کے ان کی معلومات کا اندازہ لگائیں. پہلے بھی آپ کو یاد ہے ایک دفعہ وہ لاہور میں نکلے تھے جب انہوں نے کال دی تھی اور وہ اپنے اندر ہی بیٹھ کے گاڑی کے اندر نا ویڈیو بنا رہے تھے, وہ بھی میں نے آپ کے ساتھ اس وقت شیئر کی تھی. اور آج ان کی معلومات کا عالم یہ ہے کہ میں نے ان کے ٹکٹس دیکھے تو مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ جس پارٹی کے سیکرٹری جنرل کو یہ نہیں پتا کہ یہ پنجاب میں ہونے والا پہلا الیکشن نہیں تھا, یہ پنجاب میں ہونے والا دوسرا الیکشن تھا. پہلا الیکشن مرید کے میں ہو چکا ہے, اس میں بھی الحمدللہ مسلم لیگ نون نے جو ہے وہ ایک سویپنگ وکٹری لی تھی. تو جس سیکرٹری جنرل کو کی معلومات کا یہ عالم ہے اس کی پارٹی کا یہی حال ہونا چاہیے جو اس وقت جو ہے وہ گلی محلے کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں. اور پچھلی دفعہ یہ 10,000 کی لیڈ سے یہ سیٹ جیتی گئی تھی اور آج جو ہے الحمدللہ ایک سوا سال کی محنت کے بعد یہ 38,000 سے زیادہ کی لیڈ جو ہے اس سے ہم نے یہ سیٹ حاصل کی ہے. اور انہوں نے یہ بھی کہا, سلمان اکرم راجہ صاحب نے بھی اور باقی ان کے حواریوں نے, کہ جی یہ ٹیسٹ کیس تھا. بالکل ٹیسٹ کیس تھا, ٹیسٹ کیس تھا. یہ آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ جو کانسٹیٹوینسی ہے نا سمڑیال کی, یہ جو ہے یہ بارڈر لائن کے قریب ہے, یہ جو ہمارا بارڈر کا علاقہ ہے یہ اس کے قریب ہے. وہاں پر وہ جو ہمارے وہاں کے شہری ہیں وہ ہر وقت انڈیا پاکستان کے اندر کوئی ٹینشن ہوتی ہے تو یقیناً اس کو فیس بھی کرتے ہیں. اور اس دفعہ خاص طور کے اوپر جب 6 سے 10 مئی کے بیچ میں جو کچھ ہو رہا تھا اس کے اندر وہ ہر چیز کا پارٹ اینڈ پارسل تھے. اور انہوں نے وہ تمام واقعی یہ ٹیسٹ کیس تھا ان کے لیے کہ وہ یہ بتائیں کہ اس ملک کے خلاف سازشیں کرنے والوں کے ساتھ کھڑے ہیں یا اس ملک کی حفاظت کرنے والوں کے ساتھ کھڑے ہیں. ان کا یہ ٹیسٹ کیس تھا کہ کیا وہ گالی گلوچ اور فتنہ فساد کی سیاست چاہتے ہیں یا وہ خدمت اور کارکردگی کی سیاست چاہتے ہیں. بالکل یہ ٹیسٹ کیس تھا ان جیسے وہ فورن سپانسرڈ لابیوں کے ذریعے پاکستان کے اندر حالات خراب کرنے والوں کے ساتھ ہے یا اپنے اس ملک کے اندر ترقی اور خوشحالی جو آہستہ آہستہ الحمدللہ اس ملک کے اندر آ رہی ہے اس کے ساتھ ہے. تو یہ ٹیسٹ کیس ہوا اور اسی ٹیسٹ کیس میں انہوں نے ثابت کیا کہ جو لیڈ 10,000 تھی وہ لیڈ 38,000 سے جو ہے وہ اوپر گئی. دوسرا جو ہے وہ میں نے یہ بھی دیکھا کہ جی وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ پتہ نہیں کیا ہمارے لوگوں کو اٹھا لیا وہ کر لیا. حیرت کی بات یہ ہے کہ جن کے چھینکنے پہ بھی جو ہے فوٹوگرافر ایک مامور ہوتا ہے, جن کی کھانسی کرنے سے پہلے بھی یوٹیوبرز کو پتہ چل جاتا ہے کہ اب کھانسی آنے والی ہے, انہوں نے جو ہے نہ کوئی الیکشن کمیشن آف پاکستان میں کوئی تحریری درخواست دی, نہ انہوں نے کوئی شواہد پیش کی, اور وہ ایک رٹا رٹایا اسٹیریوٹائپ جو ان کا ایک فینومینا ہے, دھاندلی دھاندلی دھاندلی. تو ان کو یہ پہلے بھی روتے رہے ہیں اور اب بھی روتے رہیں گے. مزے کی بات یہ ہے کہ جو جتنے بھی ان کے کل بیانات تھے نا الیکشن سے پہلے, ووٹ ڈلنے سے پہلے, وہ بس مقبولیت کی ہم مہراج پہ پہنچ گئے ہیں, 90% ہمیں ووٹ پڑ جانا ہے. 90% تو عمران خان کو تب ووٹ نہیں پڑا تھا جب وہ سلیکٹ ہوا تھا. اور جو ہے وہ جنہوں نے لاکھوں لوگ اکٹھے کرنے ہوتے ہیں ان کے, جب عمران خان خود جو ہے وہ تحریک چلانے لگا تھا, جب دھرنا کیا تھا, 1,00,000 بندہ تو اس وقت اکٹھا نہیں کر سکے تھے, جنہوں نے لاکھوں بندے جو ہے وہ اکٹھے کرنے ہوتے ہیں. سو اس لیے یہ ان کو سوشل میڈیا پہ جیتنے کی اور سوشل میڈیا پہ بڑکے مارنے کی عادت ہے, اور وہی جو ہے وہ اللہ کے فضل سے اسی کے اوپر یہ چل رہے ہیں. جیسے میں نے کہا کہ بہت پٹی ہوئی سٹوری ہو گئی, اب اس کو بدل لیں تو بہتر ہے. لیکن یہ اس میں اس طرح کی باتیں نا, یہ جو قیدی بیٹھا نا اندر, اس کے پاس جا کے بھی ایسی باتیں کرتے ہیں. وہ سر میں پوری قوم تیار بیٹھی ہے, وہ بھی آپ کو پتہ ہے ہر وقت کہتے تھے تیار بیٹھی ہے, وہ بس آپ نے کال دینی ہے, ادھر سے لشکر نکلنے ہیں اور بس پھر سب کچھ جو ہے وہ بہا کے لے جائیں گے. ہوتا کیا ہے کہ جب بھی کال دیتے ہیں پنجاب سے تو ایک چڑی جو ہے وہ بھی باہر نہیں نکلتی, اور کے پی کے بیچارے سرکاری ملازمین کی شامت آتی ہے, وہ بیچارے کو 5-7 ہزار نکل آتے ہیں, اور وہ اندر بیٹھ کے عمران خان کو جب اس طرح کی سٹوریاں سناتے ہیں نا, پھر وہ پلان کرتا ہے کہ اب میں نے سپہ سالار کے خلاف جو گندی گھنونی سازش ہے وہ بیرون ملک جو لوگ بیٹھے ہیں ان کے تھرو کیسے کرنی ہے, سوشل میڈیا پہ کیا کرنی ہے, ملک کے اندر افراتفری کیسے جو ہے پیدا کروں گا, اور جو ان کا ٹویٹر ہینڈل ہے اس کے ذریعے جو ہے وہ ملک کے اندر آگ لگانے کی, ملک کے اندر بغاوت کی, ملک کے اندر جو ہے وہ اس قسم کی حرکتیں جو ہے وہ کیسے پلان کرنی ہے. یہی جب تمام چیزیں جو ہے نا یہ اس کو پش کرتی ہیں, جب اس کو اس قسم کی رپورٹیں دیتے ہیں جا کے, اور حالات جو گراؤنڈ کے اوپر ہیں. کل واقعی جو سب نے دیکھا کیمرے کی آنکھ سے وہ تھا گھڑی چور. ان کے لوگ جہاں جاتے تھے ان کے پیچھے گھڑی چور کے نعرے لگتے تھے, اور پھر یہ آگے ہوتے تھے, پیچھے جو ہے وہ نعرے لگانے والے گھڑی چوروں کے جو ہے وہ نعرے لگانے والے ان کے پیچھے ہوتے تھے. یہ ہے مکافات عمل جو ان کو آج بھگتنا پڑا ہے.